بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ ہے تاریخ اسلام۔ تاریخ اسلام ویسے تو بہت وسیع موضوع ہے اور یہ پوری اسلام کی ایک تاریخ ہے، لیکن ہم نے یہاں پر چند اہم چیزیں دیکھنی ہیں اور ابتدا کے جو اہم ادوار ہیں ان کو دیکھنا ہے۔ تو تاریخ اسلام میں ہم بنیادی طور پر تین چیزوں کا مطالعہ کریں گے۔ ایک ہے خلفائے راشدین کا دور، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جانے کے بعد جو خلفاء تھے ان کا دور، اور اس کے بعد بنو امیہ کا دور، اور پھر تھوڑا سا بنو عباس کا دور۔ ان تین ادوار کا ہم نے سرسری سا مطالعہ کرنا ہے تاکہ کچھ ہمارے سامنے وہ اسلام کی جو ایک ہسٹری ہے، ایک تاریخ ہے، وہ سامنے آ سکے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں خلفائے راشدین کا دور۔ خلفائے راشدین میں ہمارے یہ حضرات ہیں: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ یہ پانچ حضرات ہیں۔ ان کا جو زمانہ حکومت ہے اسے خلفائے راشدین کا دور کہا جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خلیفہ راشد کی ہدایت، اطاعت کا حکم بھی دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ پانچ حضرات ایسے ہیں کہ جن پر علماء کا اور امت کا اتفاق رہا ہے کہ یہ خلفائے راشدین ہیں۔ ان میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اچھا، ہم یہاں پر ان میں سے ہر ایک کے بارے میں تھوڑے سے ابتدائی حالات دیکھیں گے، پھر ان کا تھوڑا سا زمانہ خلافت، وفات اور اہم کارنامے جو اصل وہ ہے جس کے اوپر زیادہ توجہ ہوگی، کیونکہ تفصیلی حالات ان حضرات کے اگر ہم دیکھیں گے تو اس کے لیے کئی ویڈیو درکار ہوں گی، اور ہمارا جو کورس کا حصہ ہے وہ بھی یہ ہے کہ ہم اس میں سرسری سا یہاں سے ان کے حالات دیکھ لیں۔ تو سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا نام ابوبکر تھا۔ عام الفیل جس سال ابرہہ نے مکہ پر حملہ کیا تھا اس کے 2.5 سال برس بعد آپ 572 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے 2.5 برس چھوٹے تھے۔ آپ کا نام عبداللہ تھا اور کنیت ابوبکر۔ آپ کے جو والد تھے ان کا نام تھا عثمان بن عامر اور کنیت تھی ابو قحافہ۔ اچھا، بعض کتب میں یہ لکھا ہے کہ اسلام لانے سے قبل آپ کا نام عبد الکعبہ تھا، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کا نام عبداللہ رکھ دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قبیلہ تیم سے تھا، اور یہ جو جس قبیلے سے آپ کا تعلق تھا یہ 8ویں پشت پر جا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مل جاتا ہے۔ آپ کا پیشہ تجارت تھا۔ آپ بہترین اخلاق کے مالک، رحم دل اور نرم خو تھے۔ عقل مندی، دور اندیشی اور بلند فکری کے لحاظ سے مکہ کے بہت کم لوگ آپ کے ہم پلہ تھے۔ خلیفہ اول اور مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے آپ تھے، یعنی جن لوگوں نے سب سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لایا، تو جیسے ہم کہتے ہیں عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے ایمان لایا۔ آپ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ نے ہجرت بھی کی، اور آپ نے اپنی تمام دولت جو ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دی۔ ساری زندگی آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے، آپ کے سفر کے ساتھی ہیں، آپ کے حضر کے ساتھی ہیں، آپ کی جنگ کے ساتھی ہیں۔ تو آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پوری زندگی آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گزاری، بلکہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے رخصت ہونے لگے اور آپ بیماری کی حالت میں تھے، تو اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مصلی پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کیا اور آپ نے لوگوں کو نمازیں پڑھائیں۔ اچھا جی، اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیماری کا زمانہ تھا، اس میں آپ نے امت کو نمازیں پڑھائیں، اور یہ نمازیں جو ہیں آپ نے پڑھائی تھی ان کے حکم پر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر۔ اس طرح ہوا تھا کہ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے باہر تشریف لے گئے تھے، نماز کا وقت ہو گیا، اور اس دوران نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر بیماری کی شدت بڑھ گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوبکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائیں۔
حضرت بلال نے دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق تو نہیں ہے، انہوں نے نہ پا کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ نماز پڑھائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہاں ہیں ابو بکر، کہاں ہیں؟ تو حضرت بلال نے فرمایا یا رسول اللہ وہ نہیں ہے، آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہیں کہ وہ نماز پڑھا لیں۔ تو اس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اور مسلمان یہ پسند کرتے ہیں کہ ابو بکر نماز پڑھائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جب اس دنیا سے رخصتی ہوئی تو ان کی جو وفات کا جو صدمہ تھا وہ اس قدر گہرا تھا کہ اسے خود برداشت کر لینا اور آپ کے بعد آپ کی غمگین امت کو درست سمت میں لے کر چلنا، یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے بڑا کارنامہ ہے، اور یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں جو اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دے سکتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ مقرر ہوئے۔ اچھا، آپ نے خلافت سنبھالتے ہی مرتدین کے جو فتنے ابھر رہے تھے ان کے خلاف آپ نے جہاد کیا۔ جیسے ہی آپ نے خلافت سنبھالی تو کچھ لوگ جو تھے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رخصت ہو جانے کے بعد وہ مرتد ہو گئے تھے۔ مرتد کس کو کہتے ہیں؟ مرتد اس اصطلاح میں اس شخص کو کہتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایمان لا کر دوبارہ کافر ہو جائے۔ یعنی عام طور پہ تو یہ کہا جاتا ہے جو مرتد اس وقت کی ہم بات کر رہے ہیں کہ جس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مرتدین سے واسطہ پڑا تھا، اس زمانے میں مرتدین وہ تھے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ایمان لائے اور پھر بعد میں وہ لوگ اسلام سے پھر گئے۔ اور عام طور پہ مرتد جو ہے وہ کہا جاتا ہے کوئی بھی شخص اسلام لاتا ہے، اسلام لانے کے بعد وہ کسی بھی دوسرے مذہب کو اپنا لیتا ہے، کوئی سے بھی دوسرا مذہب ہو تو اسے کہہ دیتے ہیں کہ یہ مرتد ہے، یعنی وہ اسلام چھوڑ دیتا ہے تو اسے مرتد کہتے ہیں، وہ غیر مسلم ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ایسا ہوا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تو عربوں کی بدوی فطرت جو تھی وہ بیدار ہو گئی، وہ مرکز مدینہ سے آزاد ہو کر دوبارہ کفر کی طرف لوٹنے کی تیاریاں کرنے لگے۔ ان میں سے بعض قبائل ایسے تھے جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، اور آپ نے سیرت میں پڑھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آخر میں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر تیار کیا۔ اب جب وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے رخصت ہوئے تو یہ ایک مسئلہ بن گیا کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر جو ہے اسے روانہ کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ اس لشکر کو خود نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کی سرحد پر رومیوں سے جنگ کے لیے تیار کیا تھا، لیکن بعض صحابہ اس لشکر کی روانگی کے خلاف تھے، جبکہ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ مجھے ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر مجھے یہ یقین ہو کہ جنگل کے درندے مجھے اٹھا کر لے جائیں گے تو بھی میں اسامہ کے اس لشکر کو روانہ ہونے سے نہیں روک سکتا۔ اس کے علاوہ آپ کے زمانہ خلافت میں بہت سے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے بھی پیدا ہو گئے۔ آپ نے اپنی دور اندیشی اور فہم و فراست سے ان معاملات کو بڑے اچھے طریقے سے حل کیا۔ بہرحال آپ کا جو دور خلافت تھا وہ تقریباً 2 سال رہا، یعنی 27 ماہ تقریباً وہ رہا، 2 سال اور 3 ماہ۔ آپ کے دور خلافت میں مسلمانوں کو متعدد فتوحات ہوئیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 جمادی الثانی 13 ہجری کو اس دنیا سے مدینہ منورہ میں آپ نے وفات پائی اور اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ آپ اپنی وفات سے پہلے آپ نے مسلمانوں کو ترغیب دی، متعین نہیں کیا کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ تسلیم کر لیں، تو لوگوں نے آپ کی ہدایت پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ تسلیم کر لیا۔ اچھا، وفات کے وقت آپ کی عمر 61 سال تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وفات کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک میں آپ کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا، جو کہ ایک بہت بڑی سعادت تھی۔ آپ کی عمر مبارک کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو عمر ہے اس کے بارے میں ایک قول تو یہ ملتا ہے کہ 61 سال تھی، لیکن ایک دوسرا قول یہ بھی ہے کہ جس وقت آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو اس وقت آپ کی عمر 63 سال تھی۔ بہرحال اب ہم آتے ہیں کہ آپ کے دور کے جو اہم کارنامے ہیں، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی خلافت میں جو ان کے سب سے اہم کارنامے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے امت محمدیہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصت ہو جانے کے بعد اختلاف سے بچایا اور انہیں ایک امر پر جمع کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع قرآن کا کام سر انجام دیا، بیت المال کا قیام آپ کے دور میں ہوا،
آپ نے باغیوں اور مانعین زکوٰۃ سے جنگ کی، مسلمہ کذاب کے فتنے کا مقابلہ کر کے اسے اپنے انجام تک پہنچایا۔ آپ کے زمانے میں بحرین فتح ہوا، اسی طرح مدائن، شام، ایران اور عراق کی فتح کی داغ بیل پڑی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے جو اہم واقعات تھے وہ یہ تھے، ان کو تفصیل سے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ پیدائش صحیح طریقے سے معلوم نہیں ہو سکتی، البتہ ہجرت کے وقت آپ کی عمر جو ہے وہ 40 سال سے کچھ کم تھی۔ بہرحال آپ کا نام جو ہے وہ مبارک عمر ہے، لقب فاروق، کنیت ابو حفص۔ لقب اور کنیت دونوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا کی ہیں۔ آپ کا نسب 9ویں پشت پہ جا کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے، اور ایک مشہور روایت کے مطابق بعثت نبوی کے 6 سال ہجرت سے یعنی کچھ سال قبل آپ نے اسلام قبول کیا۔ ابتدائی زندگی آپ مکہ میں پیدا ہوئے اور چند لوگوں میں سے تھے جو لکھ پڑھ سکتے تھے، یہ ان محدود لوگوں میں تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ اچھا، آپ کی شجاعت بہت ہی مشہور تھی، اور ایسا ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو ابتدا میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی سخت مخالفت کی۔ آپ کی دعا سے آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا، اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ مراد رسول بھی ہیں، اور آپ کی شجاعت اسلام لانے سے پہلے بھی مسلم تھی اور اسلام لانے کے بعد بھی مسلم تھی۔ یعنی آپ نے ہجرت بھی کی تو سرعام کی، آپ نے تلوار ہاتھ میں لی، کعبہ کا طواف کیا اور کفار کے مجمع کو مخاطب کر کے کہا، تم میں سے اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی بیوی بیوہ ہو جائے اور اس کے بچے یتیم ہو جائیں تو وہ مکہ سے باہر آ کر میرا راستہ روک کر دیکھ لے۔ مگر کسی کافر کی ہمت نہ بن پڑی کہ آپ کا راستہ روک سکتا، اور یوں آپ نے ہجرت کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے بارے میں فرمایا اگر میرے بعد کوئی اور نبی ہونا ہوتا تو وہ عمر نبی ہوتے، اور ایک موقع پہ آپ نے فرمایا جس راستے پر عمر ہو وہاں سے شیطان بھی راستہ بدل لیتا ہے، اور پھر آخر ایک موقع پہ فرمایا اللہ نے عمر کی زبان پر حق کو جاری کر دیا۔ آپ کا جو دور خلافت ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بعد کسی کو خلیفہ جب منتخب کرنا سمجھا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا کہ آپ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عثمان، حضرت سعید بن زید اور دوسرے اصحاب رسول کے مشورے سے حضرت عمر بن خطاب کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ آپ کی بیعت کا سلسلہ 3 دن تک چلتا رہا۔ حضرت عمر اہل ایمان کے ساتھ اولاد کا سا برتاؤ کرتے تھے۔ ابتدا میں لوگوں کو یہ خدشہ تھا کہ ان کی طبیعت بہت سخت ہے، تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جا کر ان سے کہنے لگے کہ آپ جانتے ہیں عمر کی طبیعت میں سختی ہے اور آپ ان کو مسلمانوں پر امیر مقرر کر رہے ہیں۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ سختی اس وجہ سے ہے کہ میں ساتھ میں یعنی میں موجود تھا اور میں نرم تھا، تو میری نرمی کے ساتھ ان کی سختی ہے، لیکن جب وہ خود اس امر میں پہنچیں گے تو وہ نرمی کا برتاؤ کریں گے۔ بہرحال آپ نے اہل ایمان کے ساتھ آپ کا جو برتاؤ تھا وہ اولاد کی طرح تھا۔ آپ ہر دم انہیں خوش دیکھنا چاہتے تھے، آپ ان کے دکھوں کا مداوع کرتے تھے جس طرح ایک باپ کرتا ہے۔ آپ کے دور خلافت میں ایک دفعہ قحط پڑ گیا جس کی وجہ سے کئی امراض پھیل گئے، کئی لوگ چل بسے اور کئی لوگ بیمار پڑ گئے۔ آپ مریضوں کا علاج، معالجہ اور مردوں کی تجہیز و تکفین خود کراتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گلی کوچوں میں چکر لگاتے اور اپنی رعایا کی خبر گیری رکھتے، اور اگر کسی کو مصیبت میں مبتلا پاتے تو خود اس کی مدد کرتے۔ عدل فاروقی ضرب المثل مانا جاتا ہے، اس لیے کہ حضرت عمر میں حد درجہ اللہ تعالیٰ کا خوف پایا جاتا تھا۔ آپ کے عہد خلافت مسلمانوں کو سب سے زیادہ فتوحات ہوئیں۔ عہد فاروقی میں قیصر و کسریٰ کی سلطنتیں مصر و شام کے علاقے بھی اسلامی ریاست کے ماتحت ہو گئے۔ بیت المقدس کی فتح بھی آپ کی بہادری اور فہم و فراست کا نتیجہ تھی۔ ان کے دور میں اسلامی مملکت 28 لاکھ مربع میل کے رقبے میں پھیل گئی۔ آپ کی عمر کے بارے میں مختلف اقوال ملتے ہیں، جن میں 53 سے 63 سال تک کے اقوال پائے جاتے ہیں۔ آپ کا دور خلافت 10 سال سے زیادہ عرصے پر محیط ہے، اور آپ بدھ 23 ہجری کو 26 ذو الحجہ 23 ہجری کو فجر کی نماز میں فجر کے وقت آپ کی وفات ہوئی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھانے مسجد نبوی میں آئے۔
ابھی صفحے سیدھی نہ ہوئی تھی کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ کے عیسائی غلام ابو لؤلؤ فیروز نے آپ پر اچانک حملہ کر دیا۔ اس نے 6 وار کیے، ایک زیر ناف لگا جو یعنی ہلاکت کا سبب بنا، اور جمعرات 27 ذی الحجہ کی صبح آپ کو نبی علیہ السلام کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔ آپ کی وفات جو تھی وہ بدھ 26 ذی الحجہ فجر کے وقت 23 ہجری کو ہوئی، اور جمعرات 27 ذی الحجہ کی صبح آپ کو نبی علیہ السلام کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ آپ کی زندگی، آپ کا دور خلافت تھا، آپ کی دور حکومت آج تک مثالی دور کہا جاتا ہے۔ آپ کا دور خلافت کے چند اہم کارنامے: حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ سن ہجری کا آغاز کیا۔ آپ نے ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو قانونی طور پر 3 ہی شمار کروایا۔ آپ نے امت کو باجماعت نماز تراویح پر جمع کیا۔ شراب کی حد جاری کی۔ آپ نے اپنے دور حکومت میں مختلف دفاتر قائم کیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف وزارتوں کا قیام کیا۔ آپ نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی توسیع بھی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غلطی سے لکھا ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المؤمنین کا لقب اختیار کیا۔ باقاعدہ آپ نے فوج مرتب کی اور ان کے لیے ایک ٹائم پیریڈ متعارف کروایا۔ تنخواہوں اور مختلف قسم کے وظائف کا اجرا کیا۔ اچھا، آپ کے زمانے میں مشہور جنگوں میں یرموک اور جنگ قادسیہ لڑی گئی، اور آپ کے زمانے میں درج ذیل علاقے فتح ہوئے۔ ایک دمشق، اور یہی درج ذیل علاقوں میں دمشق، بصرہ، ایلا اور حمص، بالابکہ، اردن، اہواز، مدائن، بیت المقدس، یہ وہ علاقے ہیں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں فتح ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے بعد جو تیسرے خلیفہ راشد تھے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام سے 6 سال چھوٹے تھے۔ عام الفیل کے 6 برس بعد 576 میں مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا نام عثمان، کنیت ابو عبداللہ اور ابو عمر تھی۔ والد کا نام عفان تھا۔ آپ قریش کی شاخ بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے۔ 5ویں پشت پر عبد مناف پر ان کا نسب نبی علیہ السلام کے شجرے سے جا ملتا ہے۔ آپ نے زمانہ جاہلیت میں ہی لکھنا پڑھنا سیکھ لیا تھا۔ بڑے نیک فطرت تھے، جاہلیت کی کسی برائی سے دامن آلودہ نہ ہوا۔ آپ کا پیشہ تجارت تھا۔ اسلام قبول کرنے والے لوگوں میں جو پہلے اسلام قبول کرنے والے لوگ تھے ان میں شامل تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خدا ترس اور غنی انسان تھے۔ آپ کی سخاوت مشہور تھی، فراخ دلی سے اللہ کی راہ میں دولت خرچ کرتے۔ اسی وجہ سے نبی علیہ السلام نے آپ کو غنی کا خطاب دیا تھا۔ مسلمانوں نے جس وقت پہلی ہجرت کی تھی، ہم ہجرت حبشہ میں پڑھ بھی چکے ہیں، اس میں بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے۔ آپ کو ذی النورین اس لیے کہا جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی 2 صاحبزادیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما آپ کے نکاح میں آئیں، اس وجہ سے آپ کو ذی النورین کہا جاتا ہے۔ یہ وہ واحد اعزاز ہے جو کسی اور کو نہیں ملا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب تندرست تھے تو کچھ اہل ایمان نے اپنا جانشین مقرر کرنے کا مشورہ دیا، یعنی جس وقت آپ تندرست تھے وہ سوچ میں پڑ گئے۔ کچھ غور و فکر کے بعد انہیں اندیشہ ہوا کہ اگر اہل ایمان کی رہنمائی نہ کی گئی تو وہ اختلاف میں مبتلا ہو جائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے کسی فرد کو نامزد کرنے کے بجائے ایسا کیا کہ 10 مبشرہ، یعنی وہ صحابی جن کو ایک ہی مجلس میں نبی علیہ السلام نے 10 صحابی جن کو جنت کی بشارت دی تھی، ان میں سے 6 صحابہ کرام حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت زبیر بن عوام، حضرت طلحہ بن عبید، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم کی مجلس بنانا پسند کی، اور فرمایا کہ تم آپس میں باہمی رضامندی سے کسی ایک کو خلیفہ منتخب کر لینا۔ چنانچہ اس موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بطور خلیفہ کے انتخاب عمل میں آیا۔ یہ ایک پورا پروسیس تھا کہ کس طرح وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ منتخب ہوئے۔ بہرحال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ منتخب ہوئے۔ آپ نے 12 سال خلافت کی ذمہ داریاں سر انجام دیں۔ آپ کے دور خلافت میں ایران اور شمالی افریقہ کا بہت سا علاقہ اسلامی سلطنت میں شامل ہوا۔ آپ نے خلافت کا منصب سنبھالنے کے بعد سب سے پہلے لوگوں کے وظائف بڑھانے کا فیصلہ کیا۔ اچھا، آپ اسلام کے جو دشمن تھے ان میں خاص کر مسلمان نما جو منافق تھے، انہوں نے ان کو خلافت راشدہ ایک نظر بھی نہ باتی تھی۔ یہ منافق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی دنیاوی بادشاہوں کی طرح یہ توقع رکھتے تھے کہ وہ بھی اپنا کوئی ولی عہد مقرر کریں گے۔ ان منافقوں کی ناپاک خواہش پر اس وقت کاری ضرب لگی جب امت نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کا پہلا متفقہ خلیفہ بنا لیا۔
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت راشدہ کے بعد امت نے کامل اتفاق سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ اسلام چن لیا۔ حضرت عمر کے بعد آپ خلافت کا منصب سنبھالنا بھی ان منافقوں کے لیے جان لیوا صدمے سے کم نہ تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ان کا خلافت کا منصب سنبھال لیا۔ انہوں نے آپ کی نرم دلی کا ناجائز فائدہ اٹھایا اور آپ کو شہید کرنے کی ناپاک سازش کی، اور ایسے وقت میں کاشانہ خلافت کا محاصرہ کیا جب اکثر صحابہ کرام حج کے لیے مکہ گئے ہوئے تھے۔ ایسے وقت انہوں نے انتخاب کیا۔ آپ نے اپنی جان کی خاطر کسی مسلمان کو مزاحمت کرنے کی اجازت نہ دی اور 40 روز تک بند رہے۔ 18 ذوالحج کو باغی آپ کے گھر میں داخل ہوئے اور آپ کو اس وقت شہید کر دیا جب آپ قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے۔ اس دلخراش سانحہ میں آپ کی زوجہ محترمہ حضرت نائلہ کی انگلیاں مبارک بھی شہید ہو گئیں۔ دور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو اہم کارنامے ہیں ان میں سب سے پہلے امت مسلمہ میں اشاعت قرآن جو ہے وہ آپ کے سبب سے ہوئی۔ پوری امت کو آپ نے ایک قرات پر جمع کیا۔ جمعہ کی پہلی اذان آپ کے عہد خلافت میں شروع ہوئی۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ تعمیر آپ نے کروائی اور آپ نے اس کی بہترین تعمیر کروا کر امت کے لیے تعمیر مسجد نبوی کی راہ ہموار کی۔ منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے نیچے مجلس مقرر فرمائی، یعنی جو منبر تھا آپ نے دیکھا ہوگا کہ منبر کی سیڑھیاں بنی ہوتی ہیں، سٹیپ ہوتے ہیں، پہلا دوسرا تیسرا، تو جو ایسا ہوا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب سے اوپر والے سٹیپ پہ بیٹھتے تھے، جب حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بنے تو وہ نیچے والے سٹیپ پہ آ گئے، تو پھر جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو وہ ایک سٹیپ اور نیچے آ گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر ہر آنے والے خلیفہ وہ ایک سٹیپ نیچے جاتا گیا اور نیچے بیٹھتا گیا پچھلے خلیفہ سے، تو پھر تو مستقبل میں ایسا ہوگا کہ امام تو وہ زیر زمین اس نے اپنے لیے اس کو جگہ بنانی پڑے گی اور لوگ جو ہے نا وہ اوپر ہوں گے۔ بہرحال انہوں نے یہ کیا کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس سٹیپ پر سب سے اوپر بیٹھتے تھے اس کے بجائے دوسرے سٹیپ پر آپ نے مجلس اختیار کی، اور وہ جو مجلس تھی دوسرے سٹیپ پر یعنی وہ تھی جہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھا کرتے تھے۔ جن لوگوں نے آپ کے خلاف بغاوت کی انہوں نے ایک ایشو یہ بھی بنا لیا کہ حضرت عثمان جو ہے وہ اس جگہ پر بیٹھیں جس جگہ پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھتے تھے، حالانکہ یہ آپ کی فہم و فراست تھی کہ وہ حضرات تو بربنائے تقوی نیچے بیٹھ رہے ہیں، لیکن آپ یہ سمجھ گئے تھے کہ اگر مزید نیچے کا سفر شروع ہوا تو یہ آنے والے خلفاء کے لیے مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ اچھا، آپ کے زمانے میں جو علاقے فتح ہوئے اور ان میں قبرص، آرمینیا، خراسان، نیشاپور، توس اور اسی طرح وسط ایشیا کے کئی علاقے جو تھے، کئی ممالک فتح ہو کر اسلامی ریاست کے ماتحت آئے۔ آپ کی خلافت کے جو پہلے 6 سال تھے وہ امن سے گزرے، لیکن دوسرے 6 سالوں میں فتنے شروع ہوئے، مگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی حکمت، مصلحت اور نرم دلی سے ان کو خون خرابے تک پہنچنے نہیں دیا، یہاں تک کہ جب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ خلیفہ وقت ہے اور اس کو اس کے گھر میں محصور کر دیا گیا ہے، جس کے ایک حکم پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف ایک حکم دیتے تو سارے مسلمان ان باغیوں کے خلاف کھڑے ہو جاتے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان کے شہادت کے، ان کے قتل کے در پہ تھے، لیکن آپ نے مسلمانوں میں جنگ کو ناپسند کیا اور آپ اسی طرز پہ رہے۔ بہرحال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ مقرر ہوئے۔ آپ کا نام علی بن ابی طالب، کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے۔ اسد اللہ، حیدر اور المرتضیٰ آپ کے القاب ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت واقعہ فیل سے کئی برس بعد ہوئی، واقعہ فیل کے غالباً 30 سال بعد ہوئی۔ آپ کے والد کا نام ابو طالب اور والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی ہیں۔ بچپن میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر آئے اور وہیں پرورش پائی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیر نگرانی آپ کی تربیت ہوئی۔ قبول اسلام کے وقت آپ کی عمر تقریباً 11-12 برس کے لگ بھگ تھی۔ 25 برس تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گوشہ نشینی میں بسر کیا۔ 35 ہجری میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد اس وقت مدینہ میں موجود لوگوں نے آپ کو خلیفہ بنا لیا۔
آپ کی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی جنگیں ہوئیں۔ وجہ یہ تھی کہ ان دونوں حضرات کا خیال یہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو پکڑنا چاہیے اور پھر خلیفہ کا فیصلہ ہونا چاہیے، جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ پہلے میری بیعت کرو، پھر قاتلوں کے خلاف کارروائی بھی ہو جائے گی۔ یہ اختلاف شدت اختیار کر گیا اور حکومت دو بڑے گروہوں میں بٹ گئی، ایک کے لیڈر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اسی وجہ سے آپ کے دور خلافت میں مسلمانوں ہی کے خلاف دو مشہور جنگیں، ایک جنگ جمل یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ہوئی، اور دوسری جنگ صفین یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان صفین کے مقام پر ہوئی۔ اس خانہ جنگی کی وجہ سے آپ کو موقع نہ مل سکا کہ آپ سکون اور اطمینان سے حکومت کرتے، فتوحات کا سلسلہ تو تقریباً بالکل رک گیا تھا، پھر بھی آپ نے اس مختصر مدت میں اسلام کی سادہ زندگی، مساوات اور نیک کمائی کے لیے محنت و مزدوری کی تعلیم کے نقش تازہ کر دیے۔ آپ خلیفہ اسلام ہونے کے باوجود کھجوروں کی دکان پر آپ کا بیٹھنا اور اپنے ہاتھ سے کھجوریں بیچنا آپ یہ برا نہیں سمجھتے تھے، پیون لگے ہوئے کپڑے بھی پہنتے تھے، غریبوں کے ساتھ زمین پر بیٹھ کر کھانا کھا لیتے تھے، جو روپیہ بیت المال میں آتا اسے تمام مستحقین برابر تقسیم کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے سگے بھائی عقیل نے یہ چاہا کہ انہیں دوسرے مسلمانوں سے زیادہ مل جائے، مگر آپ نے انکار کر دیا اور کہا کہ اگر یہ میرا ذاتی مال ہوتا تو یہ ہو سکتا تھا، مگر یہ تمام مسلمانوں کا مال ہے، مجھے حق نہیں کہ میں اس میں سے کسی اپنے عزیز کو دوسروں سے زیادہ دوں۔ اگر کبھی بیت المال میں شب کے وقت حساب و کتاب میں مصروف ہوئے اور کوئی ملاقات کے لیے آ کر غیر متعلق بات کرنے لگا تو آپ نے چراغ بجھا دیا کہ بیت المال کے چراغ کو میرے ذاتی کام میں صرف نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کی یہ کوشش رہتی تھی کہ کچھ بیت المال میں آئے، وہ جو کچھ بھی آئے وہ جلد از جلد حقداروں تک پہنچ جائے۔ آپ اسلامی خزانے میں مال کا جمع رکھنا پسند نہیں فرماتے تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 19 رمضان 40 ہجری کو صبح کے وقت مسجد میں عین حالت نماز میں زہر میں بجھی ہوئی تلوار سے زخمی کیا گیا۔ جب آپ کے قاتل کو گرفتار کر کے آپ کے سامنے لایا گیا اور آپ نے دیکھا کہ اس کا چہرہ زرد ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں تو آپ کو اس پر بھی رحم آ گیا اور اپنے دونوں فرزندوں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو ہدایت فرمائی، یہ تمہارا قیدی ہے، اس کے ساتھ کوئی سختی نہ کرنا، جو کچھ خود کھانا وہ اسے کھلانا، اگر میں اچھا ہو گیا تو مجھے اختیار ہے، میں جو چاہوں گا تو سزا دوں گا اور چاہوں گا تو معاف کر دوں گا، اور اگر میں دنیا میں نہ رہا تو تم نے اس سے انتقام لینا چاہا تو اسے ایک ہی ضرب لگانا، کیونکہ اس نے مجھے ایک ہی ضرب لگائی ہے، اور ہرگز اس کے ہاتھ پاؤں وغیرہ نہ کاٹے جائیں، اس لیے کہ یہ تعلیم اسلام کے خلاف ہے۔ 2 روز تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر بیماری پر انتہائی کرب اور تکلیف کے ساتھ رہے، آخرکار زہر کا اثر جسم میں پھیل گیا اور 21 رمضان کو نماز فجر کے وقت آپ کی وفات ہوئی۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجہیز و تکفین کی اور کوفہ میں نجف کی سرزمین میں دفن کیے گئے۔ اہم کارنامے: حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں فتوحات تقریباً رک ہی گئی تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں میں دشمنوں، منافقوں اور یہودیوں کی سازش سے خانہ جنگی شروع ہو چکی تھی۔ حضرت علی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے درمیان جنگ جمل ہوئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جنگ صفین ہوئی۔ مسلمانوں کی یہ جنگیں اجتہادی غلطیوں کا نتیجہ تھیں، اس لیے ایک موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ پوچھا گیا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جو لوگ لڑ رہے ہیں اگر وہ ہمارے ہاتھوں سے مارے جاتے ہیں تو ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ جنتی ہیں۔ پھر پوچھا گیا کہ پھر ہمارے لوگ جو ان کے ہاتھوں سے مارے جاتے ہیں ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ حضرت علی نے فرمایا وہ بھی جنتی ہیں۔ اچھا، یہاں ہم تھوڑا سا یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ چونکہ نازک موقع ہے کہ مسلمانوں میں جو آپس میں جنگیں ہوئیں اس کی حقیقت کیا ہے، یہ بڑے نازک موضوعات ہیں، ان پر ہر کس و ناقص کو گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ ان سب حضرات نے کوئی بھی جنگ اقتدار، ذاتی خواہشات یا حب جاہ کے لیے نہیں لڑی، بلکہ دین کے معاملے میں اجتہاد کیا اور خالص اپنے اجتہاد سے جس نتیجے پر پہنچے، دین کی سربلندی کے لیے اسے حق سچ جان کر اس کے لیے جان لٹانے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت خلیفہ تھے، لیکن وہ ساری صورتحال کو بخوبی سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے ہمیشہ اپنے مقام و مرتبہ کی لاج رکھی اور اس منصب خلافت کے موافق ہی فیصلے فرمائے۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ اہم جنگ کے حالات میں کہ
جنگ کی جو حالت ہے اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ کی جنگ جب اختتام کو پہنچی تو آپ ان کو قید کر سکتے تھے، ان کے ساتھ آئے ہوئے لوگوں کو قید کر سکتے تھے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور فرمایا کہ لوگوں، میرا اور علی کا اس سے پہلے کوئی جھگڑا نہ تھا اور یہ لڑائی صرف غلط فہمیوں کی بنا پر ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر خطبہ دیا جب جنگ ختم ہوئی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت عائشہ ام المؤمنین ہے اور ہم سب پر ان کا احترام لازم ہے، لہٰذا کچھ دن عزت اکرام کے ساتھ اپنے ہاں مدینہ ٹھہرا کر جب مدینہ منورہ سے روانہ کرنے لگے تو 40 پاک باز اور معتبر عورتوں کے ہمراہ اعزاز کے ساتھ روانہ کیا، اور عزت و اکرام کے لیے اپنے دونوں بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلح کر کے تھوڑے دور تک ساتھ جا کر الوداع کرنے کا حکم دیا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر وہ ان کی یہ جو جنگیں ہیں وہ ذاتی خواہشات کی بنیاد پر ہوتی اور ذاتی اس کے اوپر ہوتی تو یہ جنگ کے بعد ایک خلیفہ اس طرح کا معاملہ کرتا ہے، یا جو دوسرے لوگ جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں وہ جنگ کے بعد یہ کہتی کہ ہمارا آپس میں کوئی اختلاف، کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں تھا پہلے۔ دوسری جانب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوجیں صف آرا ہوئیں تو مسلمانوں میں دونوں جانب کے مخلصین سمجھ گئے کہ یہ منافقین اور یہود کی سازشیں ہیں، کیونکہ وہ دیکھ چکے تھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگ ہونی ہی نہیں تھی، یعنی جس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی ہوئی تھیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر بھی آیا ہوا تھا تو معاملات طے پائے جا رہے تھے، لڑائی کا امکان بالکل ختم ہو گیا تھا، کیونکہ وہ لڑنے کے لیے تو آئے نہیں تھے، وہ تو ایک معاملات تھے ان کے آپس میں کہ کچھ ان کو اختلافات تھے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ادھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں طرف مسلمان تھے، ان کے آپس میں معاملات طے پا گئے کہ بھئی یہ حضرت، چونکہ اس سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دور تھیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دور تھے، تو جب یہ قریب آئے ان کو معاملات کا علم ہوا کہ اصل حالات یہ ہیں اور ان کے درمیان میں معاملات طے پائے جانے لگے اور بالکل جنگ کا 1% بھی امکان نہیں تھا، اس وقت ایسا ہوا کہ رات کے اندھیرے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفوں میں چھپے ہوئے منافقین نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ یہ منافقین نے، مومن مخلصین نے نہیں، منافقین نے۔ وہ لوگ یہ سمجھے کہ ادھر صلح کی بات ہو رہی ہے اور ادھر حملہ کر کے انہوں نے دھوکہ دے دیا، لہٰذا وہ بھی لڑ پڑے۔ اچھا، یہی واقعہ، یہ معاملہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جس وقت معاملات چل رہے تھے تو مخلصین کے سامنے تھا کہ اس وقت یہ معاملہ ہوا تھا، کیونکہ بعد میں تو پتہ چل گئی تھی ساری باتیں جس وقت جنگ ختم ہو گئی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ کی جنگ سے پہلے تھے۔ اچھا، اس لیے مومنین مخلصین جب دونوں فوجیں آمنے سامنے بھی آ گئیں پھر بھی مایوس نہ تھے، وہ سمجھتے تھے کہ یہ دونوں طرف سے جنگ روکنے کی کوشش کر رہے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ یہ جنگ رک جائے گی جیسے حضرت پہلے ایسے ہوا تھا۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوجیں آمنے سامنے رہیں اور کئی مہینے آمنے سامنے رہیں، لیکن اس کے باوجود ان میں جنگ نہیں ہوئی۔ تو کئی مہینے آمنے سامنے رہنے کے باوجود ان دونوں جماعتوں میں باقاعدہ لڑائی کی نوبت نہ آئی، ہمیشہ غیروں کی سازشوں کو دونوں جانب کے مومنین مخلصین نے ناکام بنا لیا، لیکن بالآخر ان کی چال چل گئی اور کئی ماہ بعد جا کر لڑائی ہوئی جس کا بھی کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ خود حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ ہم دونوں کو معلوم ہے کہ اگر ہم دونوں کو یہ علم ہوتا ہے کہ یہ معاملہ اس قدر طول پکڑے گا تو ہم دونوں یہ قدم ہرگز نہ اٹھاتے، لہذا صلح کرتے ہیں۔ اس طرح ان دونوں جماعتوں کے درمیان صلح ہوئی، لیکن وہ اس طرح ہوئی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام میں بام حکومت سنبھالیں گے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق میں۔ بہرحال یہ وہ مواقع تھے جو تاریخ اسلام میں سب سے سخت تھے، اور اگر اسلام کی حفاظت باری تعالیٰ نے نہ کی ہوتی تو یہود منافقین کی ان سازشوں کو بعد اسلام کا ان سازشوں کے بعد اسلام کا بچ جانا محال ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دین کو قیامت تک باقی رکھنا تھا، اس لیے اس کی حفاظت فرمائی۔ ان خانہ جنگیوں کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اہم کارنامہ تھا وہ فتنہ خوارج جو زمانے میں ظاہر ہوا اس کی سرکوبی کرنا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جو خلیفہ تھے وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
حضرت حسن بن علی بن ابی طالب خلفائے راشدین میں سب سے آخری خلیفہ سمجھے جاتے ہیں۔ آپ نفس اس میں یعنی سن 3 ہجری میں پیدا ہوئے۔ آپ کی صورت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشابہ تھی۔ آپ کا نام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت بیان کی ہے جو حضرت ابوبکر صدیق جس کے راوی ہیں، وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر تشریف رکھتے تھے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پہلو میں بیٹھے تھے، آپ کبھی لوگوں کی طرف اور کبھی حضرت حسن کی طرف دیکھتے اور فرماتے تھے کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے اور یہ مسلمانوں کے 2 گروہوں میں مصالحت کرائے گا۔ یہ بہت اہم حدیث ہے، اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ 2 مسلمانوں کے 2 گروہوں میں، اور ایک روایت میں آتے 2 عظیم گروہوں میں مصالحت کرائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے وقت دریافت کیا گیا کہ آپ کے بعد حضرت حسن کے ہاتھ پر بیعت کی جائے۔ حضرت علی نے فرمایا میں اپنے حال میں مشغول ہوں، تم جس کو پسند کرو اس کے ہاتھ پر بیعت کر لینا۔ لوگوں نے اس کو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اجازت سمجھ کر ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ سب سے پہلے قیس بن سعد بن عبادہ نے بیعت کے لیے ہاتھ بڑھایا، اس کے بعد اور لوگ بھی آ کر بیعت کرنے لگے۔ بیعت کے وقت حضرت حسن لوگوں سے اقرار لیتے جاتے تھے کہ میرے کہنے پر عمل کرنا، جس سے میں جنگ کروں تم بھی جنگ کرنا، اور جس سے میں صلح کروں تم بھی اس سے صلح کرنا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضرت علی کی شہادت کا حال معلوم ہوا تو انہوں نے اپنے لیے امیر المؤمنین کا لقب اختیار کیا، اگرچہ وہ اہل شام سے فیصلہ حکمین کے بعد ہی بیعت خلافت لے چکے تھے، لیکن اب دوبارہ پھر تجدید بیعت کرائی۔ تجدید بیعت کے کام سے فارغ ہو کر 60,000 کا لشکر لے کر دمشق سے کوفہ کی جانب روانہ ہوئے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیغام بھیجا کہ صلح جنگ سے بہتر ہے اور مناسب یہی ہے کہ آپ مجھ کو خلیفہ وقت تسلیم کر کے میرے ہاتھ پر بیعت کر لیں۔ حضرت حسن نے یہ سن کر کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کا عزم رکھتے ہیں، 40,000 کا لشکر ہمراہ لیا اور کوفہ سے روانہ ہوئے۔ آپ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا اور حمد و ثنا کے بعد کہا لوگوں تم میرے ہاتھ پر اس شرط کے ساتھ بیعت کی ہے تم لوگوں نے کہ صلح و جنگ میں میری مطابقت کرو گے۔ میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں مجھ کو کسی سے بغض و عداوت نہیں، مشرق سے مغرب تک ایک شخص بھی مجھ کو ایسا نظر نہیں آتا کہ میرے دل میں اس کے طرف رنج ملال اور نفرت و کراہت ہو۔ اتفاق و اتحاد، محبت و سلامتی اور صلح و اصلاح کو میں نا اتفاقی اور دشمنی سے بہرحال بہتر سمجھتا ہوں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12,000 کا لشکر مقدمۃ الجیش کے ساتھ صلح کا پیغام لے کر حضرت عبداللہ بن عامر کی سربراہی میں حضرت حسن کی طرف بھیجا۔ عبداللہ بن عامر کو مدائن کے قریب پہنچا ہوا سن کر حضرت حسن مقابلے کے لیے اپنے مع لشکر مدائن سے نکلے۔ عبداللہ بن عامر اپنے مقابلہ لشکر کو آتے دیکھ کر قریب پہنچ کر اہل عراق کو مخاطب کر کر کہنے لگے میں لڑنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں امیر معاویہ کا مقدمۃ الجیش ہوں، تم لوگ حضرت حسن کی خدمت میں میرا سلام پہنچاؤ اور عرض کرو کہ عبداللہ آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہے کہ لڑائی سے ہاتھ روکو تاکہ ہلاکت سے بچ جائیں۔ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو مدائن میں واپس چلے آئے اور عبداللہ کو پیغام بھیجا کہ میں امیر معاویہ کے ساتھ صلح کرنے اور خلافت سے دستبردار ہونے پر آمادہ ہوں، بشرطے کہ امیر معاویہ میری چند شرطیں منظور کر لیں۔ حضرت امیر معاویہ بھی صلح چاہتے تھے۔ جب ان کو یہ پیغام موصول ہوا تو انہوں نے سفید کاغذ پر یعنی خالی کاغذ پر اپنی مہر اور دستخط ثبت کر کے عبداللہ بن عامر کو دیا اور کہا کہ یہ کاغذ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے جاؤ اور ان سے کہو جو جو شرطیں آپ چاہیں اس کاغذ پر لکھ لیں، میں سب کو پورا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرائط صلح لکھ کر صلح کر لی، اور ان شرائط میں یہ بھی تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتاب و سنت پر عامل رہیں گے، سابقہ مخالفتوں کو فراموش کر کے کسی کی جان و مال سے تعرض نہ کریں گے اور ہماری طرف داروں کی جان کی امان دیں گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 50 یا 51 ہجری میں ہوئی۔ حضرت حسن کی خلافت 6 ماہ رہی، یہ اہم کارنامہ ہے، لیکن یہ قلیل عرصہ خلافت راشدہ کا نہایت ہی اہم حصہ ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگی میدان گرم کیے بغیر اور خون کے دریا بغائے بغیر اسلام اور عالم اسلام کو اس قدر فائدہ پہنچایا جو شاید 20 برس کی خلافت اور سینکڑوں لڑائیاں لڑنے کے بعد بھی نہیں پہنچایا جا سکتا تھا۔ انہوں نے 10 سال کی خانہ جنگی کو جس کے دور ہونے کی کوئی توقع نہ تھی یک لخت دور کر دیا۔ انہوں نے منافقوں اور مسلم نما یہودیوں کی شرارتوں اور ارشاد دعانیوں کو جو 10 سال سے نشونما پا کر اب ایک طاقتور اور عظیم الشان ہو چکی تھی یک درہم برہم کر دیا، اور شرارت پیشہ لوگ حیران و مبہوت ہو کر ان کا منہ تکنے لگے۔
انہوں نے 10 سال سے رکی ہوئی جو فتوحات اسلامی تھی ان کو پھر سے جاری ہونے کا موقع دیا۔ انہوں نے مشرکین کے اطمینان کو جو 10 سال سے مسلمانوں کی خانہ جنگی کا تماشا مزے لے لے کر دیکھ رہے تھے برباد کر دیا، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ آدھی دنیا سے زیادہ حصے پر اسلام کا پرچم لہرایا۔ یہ سب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس دور اندیش فیصلے کی بدولت تھا۔ آخر میں ہم یہ یعنی خلفائے راشدین کے دور کے اندر یہ جو آخری نقشہ ہے یہ ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جو ابتدائی خلافت ہے وہ 11 ہجری تھی اور انتہائی خلافت 13 ہجری، تو مدت خلافت جو ہے وہ 2 برس 3 ماہ۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا جو ہے وہ ابتدائی خلافت 13 ہجری اور انتہائی خلافت 24 ہجری، مدت خلافت 10 برس 6 ماہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر 24 ہجری میں خلیفہ بنے 35 ہجری تک اور 11 برس 11 مہینے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 35 ہجری میں خلیفہ بنے، 40 ہجری تک رہے، 4 برس 9 ماہ۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 ہجری میں خلیفہ بنے اور ربیع الاول 41 ہجری یعنی صرف 6 ماہ آپ کی خلافت رہی۔ اس کے ساتھ ہی خلافت راشدہ کا جو دور ہے اس کا حصہ مکمل ہوا، اور انشاءاللہ اگلے حصے میں ہم مزید جو بنو امیہ ہے، خلافت بنو امیہ، اس کا سرسری دیکھیں گے، اور پھر خلافت بنو عباس کو سرسری دیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔